अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। कल मैं एक वेबसाइट विज़िट कर रहा था तो वहाँ पर मुझे एक ऐसा अजीब मौजू मिला कि हंसी भी बड़ी आई और फिर उसमें से इल्मी दलाइल भी मुझे निकालने का मौका मिल गया। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि हमारे दो चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पर। एक द एसेंस ऑफ नॉलेज के नाम से है, यानी कि इल्म का निचोड़, और दूसरा ये वाला जो है पुकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए हमने इल्म में से इल्म निकालना होता है। ये हमारा मिशन है कि हम इल्म का निचोड़ निकाल कर, जिसको हम पुकार रसूल भी कह सकते हैं, वो निकाल कर लोगों तक पहुँचाएं। एक वाक़या पढ़ने को मिला कि अराई कौम जो है वो शैतान को भी चूना लगा जाती है। ये किसी ने जो वाक़या बयान किया था उसने तो अराई कौम का तमस्खर उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। कोई चुभन होगी, अच्छे बुरे लोग हर कौम में होते हैं। मैं आबिद हमीद खां मेव हूँ, मेरा ताल्लुक मेव कौम से है, तो थोड़े बहुत तो बुरे हर किसी कौम में होते हैं। तो जो लिखने वाले थे शायद उनको कोई बुरा अराई टकर गया होगा, इसलिए उसने सब का ही मजाक उड़ाने की भरपूर कोशिश की। वाक़या लिखा था कि शैतान अपने चेलों में बैठा अपनी वाह वाह करवा रहा था कि देखो मैं ऐसे ऐसे प्लान करता हूँ, मैं यूँ कर देता हूँ, मैं लोगों को ऐसे गुमराह करता हूँ, मैं लोगों को ऐसे चूना लगा देता। तो सब चेलों ने कहा बादशाह सलामत, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि आप वाकई बड़े ज़हीन हैं। तो एक चेला जो शैतान का बैठा हुआ था नुक्कड़ में, उसने कहा कि बादशाह सलामत, एक कौम ऐसी है कि वो बड़ी ज़हीन है, आप उनको चूना नहीं लगा सकते। अब मैं साथ में एक कप चाय का यहाँ पड़ा है तो इससे घूंट लगा लूँ। हमारा वो यूट्यूब वालों वाला हिसाब नहीं है कि जी बोतल हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। हमारे पास कोई मसनूई चीज़ नहीं है, सभी रियलिटी में रहते हैं। सबों के घर ऐसे ही हैं, सबों के दफ्तर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जो है वो सबके सामने है। पॉलिश मेकअप से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। तो हम फ्रीली बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो लोग नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं उन्हें ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो मैं एक घूंट भर लूँ, जज़ाकल्लाह खैर। इतनी देर तक आपको आराम करना पड़ेगा। तो शैतान ने जब सुना कि अच्छा देखता हूँ मैं अराइयों को, ये कैसे इतने ज़हीन हो गए, शैतान उड़ा जनाब अपनी जगह से। तो एक उस अराई के पास चला गया जो बेचारा बड़ा परेशान सा लग रहा था और माली तौर पर बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो जाकर कहता है कि भाई मेरे पास पैसे शासे काफ़ी हैं, तो क्यों ना कोई कारोबार कर लें वाक़ित निकालने के बाद। तो अराई ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए कारोबार, तो अच्छी बात है। तो शैतान ने पूछा कि आप क्या कर सकते हैं? कहा जी मैं खेती बाड़ी का काम जानता हूँ, इसका माहिर हूँ मैं, लेकिन पैसे वैसे मेरे पास है नहीं। ठीक है, जो मैं आपके साथ हिस्सेदारी कर सकूँ, पैसे आप लगा लें, बाकी काम मैं कर। शैतान ने नकद रकम दे दी। तो अराई ने कहा कि देखो आपके दिए पैसों से मैं फसल लगाऊंगा, तो ऐसा है कि जब फसल उगेगी तो कोई आपस में हमारे लड़ाई झगड़ा तो मैं ना हो, अभी से जो है ना बंटवारा कर लें कि कितना किसको आएगा। सारी बात हो गई। तो शैतान ने ये कहा कि भाई, शैतान बड़ा तेज था ना, बड़ा होशियार शैतान इब्लीस ने ये कहा, अच्छा तुम जो भी फसल लगाओगे, जो भी कुछ बोओगे, काश्त करोगे, उसमें जो है ना उस फसल का ऊपर वाला हिस्सा होगा मेरा, नीचे वाला हिस्सा होगा तुम्हारा। अराई ने कहा जी जैसे हुजूर आप बॉस आप कहते हैं
مجھے منظور ہے۔ ارائے نے سوچا کہ بڑا ذہین آدمی ہے یہ کہ فصل کا اوپر والا حصہ مجھ سے مانگ رہا، نیچے والا مجھے دے رہا، جڑیں دے رہا۔ ارائے نے کیا کیا کہ ارائے نے 10 ایکڑ پیاز لگا دی۔ کافی دنوں کے بعد جب فصل جوان ہونے کے قریب آ گئی تھی یا ہو چکی تھی، شیطان صاحب آدمی کے روپ میں تشریف لائے تو انہوں نے ارائے صاحب نے کہا کہ آؤ جی میں آپ کو فصل دکھا دوں۔ جب فصل دیکھنے گئے دیکھا تو پیاز کی فصل لگی ہوئی تھی۔ شیطان دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا جی باس، آپ نے کہا تھا فصل کا اوپر والا حصہ میرا، تو جو اوپر ہے نا جن کو ہم پنجابی میں کہیں گے کوکاں، وہ اپنی وڈ لو، تو جو نیچے والا حصہ ہے جہاں پہ پیاز ہیں وہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ میرا ہے۔ شیطان نے من ہی من میں سوچا کہ یار یہ تو واقعی مجھے تھوک لگا دیا، مجھے تو خسارہ ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، شیطان نے برداشت کیا۔ شیطان کہتا یہ لو اور پیسے مجھ سے لے لو، تو جو بھی فصل لگاؤ گے بھئی اگلی بار جو ہے نا فصل کا اوپر والا حصہ تمہارا ہوگا اور نیچے والا حصہ میرا ہوگا۔ تو ارائے نے کہا جیسے حضور آپ کہیں باس، پیسہ آپ کا، میں تو آپ کا آگے مظاہرہ ہوں، کوئی بات نہیں ہے جناب۔ تو شیطان پیسے دے کر چلا گیا۔ ارائے نے کیا سوچا کہ اچھا کوئی بات نہیں۔ ارائے نے اس بار جو ہے 10 ایکڑ کماد لگا دیا۔ اب جب کافی دنوں کے بعد شیطان چکر لگانے کے لیے آیا تو شیطان نے دیکھا کہ 10 ایکڑ کماد اگا ہوئے۔ جب پاس گئے تو ارائے نے کہا جناب نیچے والا حصہ آپ کا ہے، آپ کے بقول، اور اوپر والا حصہ ہے میرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے حصے میں آئی جڑیں اور اوپر جو گنے ہیں، جو پورا کماد ہے وہ ہے میرا۔ شیطان نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ شیطان اندر سے تل ملایا کہ یار یہ تو واقعی دوسرا بار کر گیا میرے اوپر، دوسری بار مجھے خسارہ ہو گیا اس بزنس میں۔ اس نے پھر تیسری بار پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد کہتا ہے شیطان سرکار اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ بالکل یہ دونوں حصے میرے ہوں گے، درمیان کا حصہ تمہارا۔ ارائے نے سوچا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 ایکڑ کے پیسے لے لیے اور کیا کیا کہ اس بار جو ہے اس نے ارائے نے وہ جو ہے مکئی کی فصل لگا دی۔ اب مکئی جو ہے وہ درمیان میں پڑتی، اوپر جا کر تو پڑتی نہیں، لہذا شیطان کے حصے میں جڑیں آئیں اور اوپر کی کونپلیں آئیں، جو درمیان میں چھلیاں لگی ہوئی تھیں وہ جو ہے وہ ارائے کے حصے میں آ گئی۔ تو شیطان ایسا بھاگا وہاں سے اور اس اپنے چہرے سے جا کے کہنے لگا کہ واقعی یار یہاں مجھ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ اور چونا لگانے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی جی اس آدمی کی جس نے ویب سائٹ پہ یہ لطیفہ بنا کر لکھا تھا اور ارائے قوم کا مذاق اڑایا ہوا تھا۔ اب شیطان کے بارے میں جہاں جہاں قرآن پاک میں ذکر آیا، اللہ پاک نے کہا اے شیطان نے کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے، مستقیم راستے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، جو میرے مخلصین ہوں گے، میرے مخلص بندے اور میرا شکر ادا کرنے والے بندے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس قصہ نے ثابت کر دیا کہ ارائے قوم شکر گزار بھی ہے اور مخلص بھی ہے، کہ جس کے ساتھ چلتی ہے مخلص ہو کر چلتی ہے۔ تو ان دو صفتیں رکھنے والے انسانوں کو، قوموں کو شیطان نہیں ورگلا سکتا، جیسے کہ اس قصے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو ثابت یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ارائے قوم اللہ کی شکر گزار بھی ہے اور اللہ پاک کی مخلص بھی ہے۔ مخلصین کو اور شکر گزار بندوں کو اللہ رب العزت عقل دیتا پھر اپنی شان کے مطابق۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ میرا تعلق ارائے قوم سے نہیں ہے، میرا نام عابد حمید خان میو ہے، میں میو قوم کا ایک نوجوان ہوں، ٹھیک ہے۔ البتہ میرا بہت سارا پالا پڑا ہے ارائیوں سے، مجھے ابھی تک تو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ملا ہے۔
تو جس قوم سے آپ کو مدد ملی ہو، فائدہ ملا ہو، تو میرے خیال میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مخلص ہو کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ بھی وکیل ہیں، وہ ارائی قوم سے ہیں، اللہ پاک کہیں ان سے مجھے چونا نہ لگوا دے، باقی ابھی تک ارائی کسی بندے نے میرا نقصان نہیں کیا، مجھے بہت فائدہ دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے مزاحیہ قصوں سے بھی الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے علم نچوڑ لیتے ہیں، دلائل قرآن و حدیث سے دے کر اس کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور اسی کو ہم پکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ ہر بندہ جو ہے پکار رسول کو سنے، علم کے نچوڑ کو سنے، علم سے ہم علم نکالتے ہیں، اور پکار رسول کو سنتے ہوئے آگے اس کو شیئر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پکار بن جائیں اور لوگوں تک یعنی کہ حضور کی پکار کو پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔